ہم کانیاں جداگ دے شولے بلند ہوئے میری سائن دواس کوئی نہیں لگا عباس کوئی نہیں اکبر کوئی نہیں بی بی تو میں آج سار تیرا کے نجب نمو کر کے آگے نہیں اکبر بھی تیریاں دیا تو تے آکے بابا امنا دے یہ ہے دستور جو آکے والے آنے ہون دے رشتے یاد بی بی رو دے پیا دیے میں تلیے مل مل ہم بھاگ گئیا تے نہیں آکھا کھولی سجا دے بابا دیکھتا سائی سڑے ہمیں کو چوگی دو میرے آباد ہم کانیاں کے ماترو آگ لگ گئی میری سان خدا طلبہ سمو کر کے حقلہ مرے دی رہی جناب عباس کا پتر جس کا نام جعفر ہے روندہ یا خدا طلبہ سے آیا ہے اس مقام پہ آیا جتھا بن باز ودلاش پہی ہوئی آئی ہم کانیاں جناب جعفر رو رو کے بابا نو محاطب ہو کے رو رو کے پیادر سلطان وفا دی دنیا دا تیتے کنندار کی میں آ گئی ہے تے نہیں سنیا کل شرم دی ملکہ تے کوئی حفلہ دے دی آدھی اگریا میری چادر رہ گئی ہے اور محمد والے محمد بلندر صلوات مومنین یہ اعلان سماعت فرما لیں اور تمام مومنین اپنے دلوں میں نقش کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال عشرہ ثانی کا سلسلہ میں 5 روزہ سیدہ والی مشرقی میں عشرہ ثانی کی مجلس عزا برپا ہوگی 16 محرم سے لے کر 20 محرم تک رات 8 بجے امام بارگاہ صاحب رسول ازماء میں روزانہ یہ 5 روزہ مجلس عزا ہوگی جس میں بہرہ مسائب ذاکر علی بعد غلام آباد جفا سرگودہ خطاب فرمایا کریں گے یہ نوٹ کر لیں مومنین 16 محرم سے لے کر 20 محرم تک 5 روزہ عشرہ ثانی کی مجلس عزا سیدہ والی میں برپا ہوگی جس میں رات 8 بجے ہر روز بہرہ مسائب ذاکر علی بعد غلام آباد جفا صاحب خطاب فرمایا کریں گے مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے جناب قبلہ مولانا حاجی سید نسیم عباس لکھوی صاحب نعرہ تکبیر جتنے سارے صاحبان بیٹھے ہیں یہ وہ نعرہ ہے کہ جسے آپ کے اور میرے مولا علی ہر میدان میں لگاتے تھے سارے مل کر بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ رسالت ہماری جان بھی ہے ہماری آن بھی ہے ہماری شان بھی ہے بآواز بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ وہ نعرہ ہے جو ہماری پہچان ہے مومن کی شان ہے اور منافق کی موت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلک بأعیننا ووحینا صلوات پڑھ دیجئے آل محمد ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں مالک
انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ چند لمحے ان کی موجودگی میں آپ حضرات کو کچھ سبق سنانا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں سبق سناؤں آپ کو اپنا، چونکہ یہ چوک میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا، یقیناً سال کے بعد تھوڑا سا سبق مجھے سنانے کا موقع ملتا ہے آپ کی دعائیں لینے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حضرت نوح کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر حکم دیا، لیکن اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وجہ ہے کشتی بناؤ۔ اہل علم بیٹھے میرے سامنے، ماشاءاللہ اہل علم میرے پیچھے بیٹھے، میں انہیں بھی سبق سنا رہا ہوں کہ کشتی بناؤ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ کون سے نبی ہیں؟ صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کلمہ نبی ہیں، اور یہ بات میں کسی بند کمرے میں نہیں کر رہا، چوک میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیت کو سہارا لے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب حالتیں دو ہی ہیں، یا آنکھوں والا اللہ تسلیم کر لو، یا پھر مان لو کوئی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اپنی آنکھیں دے رہا ہے۔ مہربانی جناب، اللہ اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے۔ وہ عین اللہ کون سی آنکھیں ہیں؟ بھئی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ کہا کہ کشتی تب بنانی ہے جب ہم تمہیں حکم دے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے ساتھ بنانا، یعنی کیل وہ لگانا جو ہمارا حکم آئے، تختہ وہ لگانا جو ہمارا حکم آئے۔ تو پتہ چلا کہ کشتی بنانے کے لیے اللہ کے نبی انتظار کرتے تھے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، نہ تختہ لگانا ہے نہ کیل لگانا ہے۔ تو جب کشتی کو بنانے کے لیے نوح جیسا نبی اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا، اور عقل کے اندر پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، جب صاحب شریعت نبی کشتی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو کسی نبی کے امتی میں اتنی جرت کیا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ ہو جائے۔ مہربانی جناب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مہربانی تو جو ہے وہ جو ہے مہربانی جی، مہربانی جی، پچھلے بھی سارے بولے نا نعرہ حیدری، وہ جو ہوگی جناب آپ کی۔ میں نے موضوع کی طرف آپ کو لے آیا ہوں، کشتی بھی بنے گی آنکھوں کے سامنے، اور بنے گی بھی اللہ کے حکم سے۔ جب صاحب شریعت نبی اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنا سکتا، تو پھر نبی کے امتی میں جرت نہیں ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ خود بنائے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ نے جلوس نکالا، لوگ کہتے ہیں جی جلوس نکال کر کیا ملتا ہے تمہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تم سڑکوں پہ گلیوں میں جلوس لے کر نکلتے ہو، یا حسین کا ماتم کرتے ہو، حسین حسین کر کے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہو، یہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم 1400 سالوں سے یا حسین کہہ کر ہم یزید کو للکار رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ جو 1400 سالوں سے گزار رہے تھے، جو یزید بند کمروں میں بند تھا، وہ روڈ پہ نکل آیا ہے۔ ہم تو روز جو کمروں میں بند تھا وہ روڈ پہ نکلا، اس نے روڈ پہ نکل کے کہا امیر یزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی جمعے کے خطبے میں یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی
نہیں کچھ بندے شاید پیچھے رہ گئے. حسین نعمت، حسین نعمت، حسین نعمت، حسین ہے اللہ کی نعمت، یزید ہے لعنت، حسین ہے نعمت، اللہ ہے عادل. اب عدل الہی کا تقاضا یہ ہے جو حسین جیسی نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ یزید جیسی لعنت ان کے گلے میں ڈال دیتا ہے. حسین نعمت ہے. مہربانی جی. ہے جناب آپ کی کشتی بناؤ. بھئی موضوع کی طرف آجو. کشتی بناؤ. وقت نہیں ہے میرے پاس. قبلہ تشریف فرما ہے. کشتی بناؤ. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کشتی بنا. اے نوح کشتی بنا. اللہ کا حکم سے بنا. مجھے پھر اجازت دو نا. کشتی تو اللہ نے کہا تھا بناؤ، تو تم بھی تو بناؤ نا. نبی تو 1.25 لاکھ اللہ نے بھیجے. چلو عام نبی نہیں ہے، صاحب شریعت نبی ہے. بھئی صاحب شریعت، صاحب کلمہ نبی ہے. چلو آپ نے نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا. سارے میں ایک نہیں کہتا کہ تم بس ایک مسلک بناؤ. سارے مسلکوں کو چاہیے اپنی اپنی مسجد کے دروازے پر کشتی بنائے اور کہے یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے. اپنی مسجد کے سامنے لکھے یہ نجات کی کشتی ہے. کچھ بندے پریشان ہیں، کچھ بندے ہیں شاید پیچھے رہ گئے ہیں آپ کہ بھئی کشتی بنا لیں گے تو کہیں گے یہ نجات کی کشتی ہے. بھئی کیوں بنائے؟ ہم تو مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم تو سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، یہ ربیع الاول ہے. میں تمہیں بتا دوں کہ نوح کی کشتی نہیں ہے. کچھ بندے کہتے ہیں جی شبیہ نہیں بنانی چاہیے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں شبیہ نہیں بنانی چاہیے. شبیہ کا نہ شیعہ منکر ہے نہ سنی منکر ہے. بھئی اگر دیکھنا ہو نا شبیہ کو، آج 7 ربیع الاول ہے، 3 دنوں کے بعد روڈوں پہ نکلنا تمہیں پہاڑیاں بھی نظر آئے گی، تمہیں پہاڑیاں بھی نظر آئے گی، تمہیں نبی پاک کے روضے کا وہ گنبد بھی نظر آئے گا، تمہیں کعبہ بھی نظر آئے گا. یہ وہ کعبہ نہیں ہے، یہ وہ گنبد خضرا نہیں ہے، یہ مکے کی پہاڑیاں نہیں ہے. بابا کیوں بنائی ہے؟ کہ اس کی یاد میں بنائی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو اگر کعبے کی شبیہ بن سکتی ہے تو محافظ کعبہ کی شبیہ کیوں نہیں بنتی؟ محافظ کعبہ ہے، اس کی شبیہ کیوں نہیں بن سکتی؟ بھائی اپنے مجمع میں بات کرنا اور بات ہے، چوک میں بات کرنا اور بات ہے. ایک مولوی صاحب کو میرے حسین کا وضو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسے میرے حسین کا وضو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسے فون کیا، میں نے خود دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، بچے جانتے ہیں. اس مولوی صاحب نے اس سے پوچھا جاتا ہے، مولانا کو کال کی جاتی ہے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مولانا ہم نے ایک بلی دیکھی ہے کہ جس بلی کے پیشانی پر نالین مبارک بنی ہے. نالین مبارک نبی کے جوتے کا نشان. یہ جو ہمارے برادران یہ یہاں پر سبز پگڑی پر یہاں جوتے کا نشان لگاتے ہیں، یہاں جوتے کا نشان لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہو؟ کہ نبی پاک کے نالین کی شبیہ ہے، نبی کے جوتے کی شبیہ ہے. اب مولانا نے سوال کیا، مولانا سے سوال ہوا، مولانا پوچھنے والے، مولانا بتانے والے کہ بھئی یہ جو ہے نا شبیہ بلی کی پیشانی پہ بنی ہوئی ہے، اس نالین مبارک کی شبیہ، بتاؤ اس بلی کا کیا کرے؟ مولوی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں اب میں بلی جی کہوں گا. میں نے تو ویسے ہی کہنا جیسے اس نے کہا ہے، بلی جی کہوں، محترمہ بلی صاحبہ کہوں. انہوں نے کہا بتائیں مجھے کہ اس بلی کی عزت ہے، احترام ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، کیونکہ اس کی پیشانی پر نالین مبارک کا نشان ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولانا صاحب اگر بلی کی پیشانی پہ مصطفیٰ کے جوتے کا نشان تمہیں نظر آ جائے تو اس بلی کا تو احترام کرتا ہے، اسے بلی محترمہ کہتا ہے. مجھے بھی تو گلہ اسی بات پہ ہے، مصطفیٰ کے پیروں میں آنے والی جوتی تو تمہیں نظر آتی ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا حسین تجھے نظر نہیں آتا.
لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ تمہیں جوتا میرے نبی کے پاؤں میں نظر آتا ہے کہ نبی نالین پہنتے تھے، یہ اس کی شبیہ ہے، تو کندھوں پہ بیٹھا ہوا حسین نظر نہیں آتا؟ کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ باتیں بھول جاتے ہیں۔ چلو میں کیمرے کی موجودگی میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو ہمیں باتیں یاد رہتی ہیں، کوئی بات تو ایسی بھی ہے جو کسی نے کسی کے کان میں کہی، تم نے سن لی۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے کان میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن کچھ باتیں سرکار ابو طالب کے بارے میں کہا کہ پیغمبر کا حضرت ابو طالب کا آخری وجہ تھا، نبی پاک نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ تم نے کتابوں میں لکھا، اپنے نوجوانوں کو بتایا، لٹریچر میں شائع کیا، سکول کالج میں کہا کہ سرکار نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ میں کہتے ہیں مولانا کان والی یاد ہے، میدان والی کیسے بھول گیا؟ کان والی یاد ہے، غدیر والی تو کیسے بھول گیا؟ کاش تم سمجھ جاتے، یہ روڈوں پہ بیٹھ کے ہم یا حسین کی صدائیں نہ لگاتے۔ کہتے ہیں آخری پرسہ، آخری پرسہ ہے۔ ابھی میرے محترم پڑھیں گے بعد میں، امام زمانہ کو ان کے بابا کا پرسہ دیں گے، لیکن ہر مجلس میں پرسہ دیتے ہیں امام زمانہ کو کہ مولا ہم بڑے شرمسار ہیں، چوک میں بازار میں شہزادیوں کے پردوں کا نام لیتے ہیں۔ ابھی میرے برادر بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے، میں نے صرف 2 جملے پڑھنے آپ کی خدمت میں۔ واپس جب شام کو فتح کر لیا نا علی کی بیٹی نے، فاتح شام نے فتح کر لیا، تاریخ کہتی ہے کہ سید الساجدین نے کہا یا پھوپھی اماں کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا سجاد مجھے کسی نے حسین پہ رونے نہیں دیا، مجھے ایک مکان خالی کرا دے، میں اپنے حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں مکان مل گیا، 7 دن کی مہلت مانگی شہزادی نے، کہا مجھے 7 دن چاہیے۔ کہتے شام کی عورتیں آ جاتی تھی، شہزادی کھڑی ہو جاتی تھی، بی بی رو کے فرماتی تھی اے بی بیو میں وہ زینب ہوں کہ 10 محرم کو کبھی اکبر کا لاشا دیکھتی تھی۔ اداداروں آپ جیسے طالب علم پڑھتے ہیں، قبلہ صاحب اہل علم پڑھتے ہیں، آپ روتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، کبھی غور کرو کہ وہ بی بی جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، وہ شہزادی اپنے بتا رہی تھی۔ شہزادی فرماتی ہے بی بیو میں وہ زینب ہوں 10 محرم کو کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھتی، کبھی اصغر کا لاشا دیکھتی۔ 7 دن پورے ہو گئے، اب شہزادی نے جملہ فرمایا، شہزادی فرماتی ہے شام کی بی بیو میری ایک التجا ہے۔ اداداروں جب کہا نہ کہا شہزادی آپ حکم فرمائے، کہا حکم تو میں اس وقت کرتی تھی جب میرا عباس زندہ تھا، حکم تو میں اس وقت کرتی تھی جب میرا علی اکبر زندہ تھا۔ اداداروں کا شہزادی آپ حکم فرمائے، خدا سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، خدا سب کے باپ سلامت رہے۔ اداداروں شہزادی کھڑی ہو کے فرماتی ہے قبرستان میں اگر کبھی تمہیں موقع مل جائے تو قبرستان میں چلی جانا، ایک چھوٹی سی قبر ہے، وہ ہر رات پوچھتی تھی پھوپھی اماں کوئی وقت آئے گا کوئی مجھے بھی آ کے کہے گا سکینہ تیرے اصغر کا بڑا ارمان، جا کے کہنا سکینہ تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے۔ آخری جملہ اداداروں سن لو، اداداروں شہزادی نے شام کو فتح کر لیا۔ سید الساجدین فرماتے پھوپھی اماں آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بیٹا سجاد مجھے کسی نے حسین پہ رونے نہیں دیا، میں چہلم کرنے کربلا جاؤں گی، پہلے مجھے کربلا لے چل۔ ادادار یہی منظر جو آپ نے کربلا کا بنایا ہے، اپنی اپنی جگہ سے چلتے ہوئے جلوسوں میں شامل ہوئے، خدا صاحب کو سلامت رکھے۔ کہتے رات کا وقت تھا، علی کی بیٹی شام کو فتح کر کے کربلا میں پہنچی ہے، پہلے ظاہر ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبینا صحابی رسول ہے، گھنٹیوں کی آواز کو سنا، قافلے کی طرف چلے۔ کہتے قافلے والوں اپنے اگر محملوں پہ بیٹھے ہو تو اتر جاؤ،
ادادار سید الساجدین نے آواز سنی، شہزادی نے محمل پہ بیٹھے ہوئے سنی۔ ادادار سید الساجدین فرماتے کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ اگر تمہارے ساتھ پردہ دار ہے، اگر وہ نہیں اتر سکتے تو اپنا راستہ بدل لو، اگر یہاں سے گزرنا ہے تو یہاں سے پیدل گزرنا ہے۔ اداداروں پیدل کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا شاید تم نہیں جانتے یہ عباس کی جاگیر ہے۔ ماتم کرو اداداروں، رو لو جتنا رونا، تمہیں کوئی رونے سے نہیں روکنا۔ روکا گیا ہے تو علی کی بیٹی کو یا حسین کی بیٹی کو روکا گیا ہے۔ اداداروں یہ محمل پہ آواز سنی شہزادی نے، ایک مرتبہ کا سجاد بیٹا ذرا جابر سے پوچھ کہ کس کا حکم ہے؟ کہا یہ عباس کی جاگیر ہے۔ کہتے بیبیوں نے شاید اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کیا ہو، لیکن علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ بی بی کھڑے اونٹ میں زمین پہ آئی، شہزادی نے چلنا شروع کیا۔ بی بی فرماتی ہو میرے علمدار زینب تیری جاگیر میں قربان۔ ایک جملہ سن لو، جملہ سنو ذرا۔ شہزادی چلتی ہوئی کہتے اللہ جل کیسے چلی علی کی بیٹی؟ اداداروں چلتی چلتی کہتے مولا عباس کی قبر پہ آئی۔ اب یہاں روایت میں ایسے ہے کہ شہزادی ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں لاشائیں قبر عباس کو اپنے لگی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے عباس کی قبر کو دیکھا، کہا عباس زینب تجھ سے چادر کا گلہ کرنے نہیں آئی۔ سنو گے اداداروں دوسرا جملہ شہزادی فرماتی ہے عباس میں تم سے پیدل چلنے کا گلہ نہیں کرنے آئی، اب زینب کو پیدل چلنا آ گیا ہے۔ اداداروں پر شہزادی نے یہ جملے کہے، آخری جملہ ہے اداداروں، کہتے شہزادی اٹھی ہے جتنا چل سکتی تھی چلتی ہوئی، پھر اللہ جانے کیسے اس قبر حسین پہ پہنچی۔ شہزادی نے قبر حسین پہ بیٹھ کے کہا بھیا حسین زینب کو معاف کر دینا۔ سنو گے اداداروں کیا جملے تھے؟ شہزادی نے کہ قبر حسین تھے، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ جملے قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کے ہیں، میں نے خود سنے ان کے مجلس میں۔ قبلہ فرماتے شہزادی نے پہلا جملہ فرمایا، شہزادی فرماتی ہے حسین زینب کو معاف کر دینا، قیارہ محرم کو تیرے لاشے سے مجھے ایسے گزارا گیا جیسے تو میرا لگتا ہی کچھ نہ تھا۔ سنو گے اداداروں دوسرا جملہ کیا کہا؟ شہزادی فرماتی ہے حسین زینب کو معاف کر دینا، تجھے غسل و کفن نہ دے سکی۔ اداداروں تیسرا جملہ شہزادی نے فرمایا، کہا بھیا شام میں اتنا رش تھا، علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو۔ اداداروں تیسرا جملہ تھا کہ قبر حسین سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ شہزادی نے فرمایا بھیا حسین آپ نے مجھے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ میری پشت پہ قادیانوں کے نشان اور زندان شام میں بابا بابا کہتے چلی گئی۔ مومنین یہ مجلس کا پروگرام جو ہے یہ لائیو نشر کیا جا رہا ہے مجلس مرکز کی طرف سے اور آزاداری مرکز کی طرف سے، حسینی نیٹ ورک کی طرف سے یہ لائیو نشر کیا جا رہا ہے، مومنین سن سکتے ہیں۔ پہلے میں نے اعلان کیا تھا 16 محرم سے لے کر 20 محرم تک عشرہ ثانی سیدہ والی مشرقی میں برپا ہو رہی ہے، جس میں ذاکر غلام عباس جفا صاحب اور ان کے ساتھ جناب اظہر عباس طلحہ وہ بھی خطاب فرمایا کریں گے۔ غلام عباس جفا کے ساتھ اظہر عباس طلحہ بھی خطاب فرمایا کریں گے۔ مومنین 9 ربیع الاول کو جشن عید شجاع و عید میلاد النبی کے سلسلہ میں بامقام ڈیرہ حاجی سید علی ممتاز نقوی کے یہاں جشن بہترین انداز میں برپا کیا جا رہا ہے، جس میں علامہ فیاض علی کرپالوی صاحب، قاری انتظار میادی صاحب اور دوسرے حضرات خطاب فرمائیں گے۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی پرزور التماس ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ مولانا بہر الحسین الطاف حسین آف میچی صاحب کو
وہ منبر پہ اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ اختتام مجلس کا شبیہ تابوت مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد کرائیں گے۔ دار المساعد جناب قبلہ مولانا الطاف حسین آف مرسی۔ بر محمد والے محمد بلندر سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ خدا بندہ بحق کے صاحب الزمان علیہ السلام ذکر مولا دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس ہازا معامنین و شریکان مجلس ہازا مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ جڑا بندہ محتاج دعا ہے محتاج خدا ہے ضرورت مند ہے وہ آمین شامل ہو جائے۔ خدا تو بے نیاز بندے واسطے دعا مانگنا جرم ہے حرام ہے بہت بڑی دعا۔ خدایا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا من والے ہر محب حسین دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پران والی قوم نو اتفاق نصیب فرما۔ اگر سمجھو کہ بہت بڑی دعا ہے کروڑا نالے دعا نہیں ملدی۔ اس ذکر دی سماعت دے سلیج اس جلوس دی پیدل دی سلیج اس عزائے حسین دی سلیج میدان محشر بنت رسول اللہ راضیہ مرضیہ صدیقہ کبریٰ ام الحسنین تمام حاضرین مرد و مستورات دی سیدہ خود شفاعت فرما۔ اللہ بے رزقاں دے رزق وچ اضافہ فرما۔ اللہ بے اولادانو اولاد عطا فرما۔ اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما۔ اللہ حج و زیارات دے تمنایاں دی تمنا قبول فرما۔ اللہ مشاہدات مشرفات نو آباد فرما۔ اللہ میرے ملک دے حالات نو بہتر فرما۔ اج دی مجلس آزادے تمام محتممین دی توفیقات وچ اضافہ فرما۔ اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ دعا تو تھک بھی گیا ہے وہ دیتے لازم ہے وہ بھی آمین نہ کھے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھدی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور فرما۔ سن سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریت چ مالک شامل فرما۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھے ذات سیدہ۔ تو اللہ درود پاک دل شکنی تے مبنی ہے۔ ایک ایسی پروقار صلوات پڑھو روح سیدہ راضی ہو جائے۔
آخری زحمت ہے پردے والے وارث دے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہوں تسی سامنے آ جاؤ اتنے جگہ پہ تسی بھی آ جاؤ تاکہ جگہ تے نہ بہو عبادت ذرا اطمینان سکون دی ہو جائے محترم سامعین کرام موالیان حیدر قرار عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام ریت صاحب الزمان توجہ ہے گزارشہ اچھا بانی میں نہ مل کے تے چلا گیا ہے کتنا ایک ٹائم ہے ساڑھے کو مرضی نال پڑھ لیں اگر تواڈی توجہ ہوئے میں قرآن حکیم چوں شیعہ دا جلوس ثابت کر بازار دی مجلس سے چوک دی مجلس سے روایت دا سہارا بھی نہیں لیندے بھائی قرآن دی آیت تو ثابت کر دیں ایسا گھر تو باہر نکلے کے وہ بھی اگر تاری توجہ ہوئے تو نہ کسی اور مجلس سے موضوع پڑھنا میں صرف قرآن دا ترجمہ کرنا ہے آیت دا ترجمہ کرنا ہے کہ ہر بندے اپنے اندر ویکھنا ہے کہ انہوں سمجھ آوے سی کہ اس آیت دا مقصد میں ہے ترجمہ کر دیں صرف ترجمہ تفسیر دی لوڑ بھی نہیں اللہ فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تم محمد کی وہ اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے گھروں سے نکل پہلے ہاتھ کیوں نہیں بلائیں گے میں آیت پڑھی کنتم مہربانی جی بولا ہوئے جنہوں گل سمجھ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تم کیا ہی اچھی امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکل آتے ہو تو انہیں گھر چھوڑن دا مقصد بازاریں چاون دا مقصد گلیاں چاون دا مقصد کسی بھی دل آزاری نہیں توہین نہیں تضحیق نہیں مقصد کیا ہے قرآن یاد ہے میں تا جاننا گھر تو کیوں نکلے ہو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم بازاروں میں اس لیے آئے ہو تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکو برائی سے منع کرو ہاتھ بلند ہو بندی سارے بولو حیدری سبحان اللہ بزرگ یا اللہ بزرگ سمجھ گئے ہو چونکہ بزرگ سارے علماء ہو آیت پڑھ دیا جلوس سانس دے بزرگ سمجھ گئے ہوتے بچے نہیں سمجھے میں بچہ دکھاتے ہیں وضاحت کر دینا تم اچھی امت ہو معلوم ہویا امتاں دو طرح دی ایک ہے صرف امت ایک ہے اچھی امت جیڑی گھر وچ لوگ ونجے امت جیڑی گھر تو باہر نکل آوے اچھی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تم کیا ہی اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکل آتے ہو کیوں نکل آتے ہو تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صاحبان عزت دیتائی چاہیے تاکہ نیکی کا حکم دے سکو برائی سے منع کر سکو بھئی جتنے ایسا ماتمی ہیں عزادار ہیں مولا دے پرستار ہیں نہ لڑائی مقصد دے نہ جھگڑا مقصد دے ایسا گلیاں بزاریں علم چاہ کے ہائے حسین دی صدا بلند کر کے لوہے پڑھ کے ایک نیکی دا حکم دینے ہیں بس ایک برائی تو منع کر دے ہیں سادہ صرف اتنا مقصد ہے کائنات والوں یاد رکھو حسین جیسی نیکی کوئی نہیں یزید جیسی برائی مقصد ہے واہ واہ کرے اٹھے آتا دکھا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربان شامل ہو بھائی غور ہے میری گزارش
توجہ ہے میری گزارش تے عزت دارو. اچھا میں یہ بھی گزارش کر دے ماں خاموش ہو کے درس سنو. درس اخلاق ہوئے مسجد میں خود دیندہ رہا درس خاموش ہو کے سنو. مجلس ہمیشہ بول کے سنو. میں دلیل دے دینا جی دیکھ اتنا سارا مجمع ماشاءاللہ ہزارہ دا مجمع میں دلیل دے دینا. میں 6 ملکیں پڑھ کے تجربہ کیتا ہے. شیعہ مجمع مجلس حسین 6 لفظ استعمال کر دے. 3 عربی دے 3 پنجابی سرائکی دے. پڑھن والے نوادن 6 لفظ استعمال کر دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ انجی آدھے ہو جلے چپ ہو تو سا ان اللہ آدھے. ہونے میں نے بندے آکے جی ماشاءاللہ اینا بزرگ آکے بسم اللہ. اس بھائی نے آکے سبحان اللہ. توجہ ہے یا آئی لفظ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ. بچوں یاد رکھ کے ونجو انہوں معمولی نہ سمجھنا انہوں داد نہیں سمجھنا. ایک ماحولی میں جنت نہیں بن دے اس نے پیچھے کوئی شاید آؤ میں تنہوں صادق دا فرمان بکھا دینا. صادق امام ارشاد فرمے دیں صاحب ایمان اپنی زبان تے لفظ بسم اللہ لائے آوے لفظ سبحان اللہ لائے آوے یا ماشاء اللہ چاہ کے اللہ زبان دے سارے گناہ معاف جس آکے ہاں زبان دے بنو آپ جی ہاں جی ہاں جی ہاں شامل ہوا بھائی حیدری توجہ نہیں فرمائی غور نہیں فرمایا. ماشاء اللہ کو زبان دے گناہ معاف. بسم اللہ کو زبان دے گناہ معاف. سبحان اللہ کو زبان دے گناہ معاف. میں مجمع تو داد قدا نہیں منگدا یا تائید منگدا یا میں دامن واکھو بسم اللہ. ایک باری سارے آتے ہو جی بسم اللہ. یا پچھلے مجمع دی آواز نہیں آئی اے جے کھڑے ہوئے تو سامی بسم اللہ شیعہ سنیو کہلے آدھی ہو بسم اللہ. اچھا صرف میری عادت نہیں ہے میرے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بگجاڑا صاحب آل اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو. کیا شخصیتاً بھائی میں نے اچھی طرح یاد ہے قصور مجلس ہے قصور تے اسا مجلس پڑھی تے سالے تو پہلے عاشق بیے صاحب آل اللہ مقامہو مغفور مرحوم انہا مجلس پڑھی تے انہا راز نہ ہو سو جنہ دے کالے کپڑے اتدام بولو بولو سبھی سردار کلندر والا نعرہ انہا نما شیعہ چھایا ہے. توجہ ہے اب میں 35 سال پہلے دی گل پہ کردہ وہ بی اے صاحب دی مجلس سے نعرہ لگا تے مجمع دی بڑی اچھی آواز تجارہ صاحب پھر ہوا کہ میں نو آکھو بسم اللہ میں نو آکھو بسم اللہ. ایک باری سارے آکھو بسم اللہ. وہ مجلس پڑھ لئی تے آگے گڈی اچ بہ رہے میں پیچھے بیٹھا میں ڈر بھی لگ دائی. میں کہا ہے کہ بلا دنیا تک اچھے اچھے نعرہ تے پہنچ گئی یہ دوسرا حالی تے قوم نو بسم اللہ تے لائے کہ خاص فائدہ ہے. انہاں فرمایا اجے میری قوم نو سمجھ نہیں پئی آندی بسم اللہ آکھن دے 2 فائدے ہوندے. بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ دا نام بچا لیندا ہے چھوٹ کے علی دا نام بچا انا نقطہ تو تحت البا. ہاتھ بلندو انسان بولنا حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا طرح عزت اللہ محل سبحان اللہ ریت صاحب الزمان. توجہ ہے اسا کیا آتے ہیں بھائی اسا آتے ہیں حسین دے نال دی نیکی کوئی نہیں یزید دے نال دی بولو برائی کوئی نہیں. اچھا اچھا بسم اللہ آکھن دے 2 فائدے ہوندے جڑا بندہ بسم اللہ آکھے وہ اللہ دا نام بچا لیندے چھپ کے مولا علی دا نام بچا لیندے. انا نقطہ تو تحت البا. اگر بسم اللہ دا وزن معلوم کرنا ہوگی تو کدا مصر دا بازار ویک گیا جتھے تیرے نبی تولدہ نظر آوے. توجہ ہے لہذا بسم اللہ نو ہاں بسم اللہ نو اگر حرز جان بنا لوے شیعہ بسم اللہ نو حرز ایمان بنا لوے 70% دعاواں بغیر منگن دے قبول ہوئے گی. علیدہ پورے مجالس ہیں میرے شاید نیٹ تے موجود ہوئے جو موضوع ہے موضوع دے 2 جملے آکھیں. حسین تو وڈی نیکی کوئی نہیں یزید تو وڈی برائی کوئی نہیں. جس دل چ حسین آونے اے حسین ایسی نیکی ہے اے نیکی ہر برائی تو بچا لیندی ہے. جس دل چ یزید آونے اے یزید ایسی برائی ہے اے کسے نیکی نو قریب نہیں آمن دیندی. ہون تا
ساری دنیا چ واضح ہو گیا بھائی مذہبی ہن تک کل دو رہ گئے بندے ضد کر ونجن تو انہاں دی اپنی مرضی دو قسم دے مسلمان رہ گئے یا حسینی مسلمان ہیں تے یا یزیدی مسلمان تے ہر بندہ اپنا اپنا فیصلہ کر لوے میں تو ایک حدیث سنا دینا اگر حسین نال محبت کر سے تے ایک فیصلہ سن لے رسول اللہ دا دنیا تے اوکھے سوکھے گزر ونجنی ہے 40 سال بعد 100 سال بعد مرنی ونجنا ہے نا ایکسیڈنٹ نال ہارٹ اٹیک نال آخر تے مرنا ہے نا یہ دنیا جھوک فناہ دیے قبر پیاری کر لے بھائی میں پیغمبر اسلام دا فیصلہ سنا دینا احادیث دیاں کتابیں تے موجود ہے میں ایسا حوالہ دیواں جڑا حوالہ تیرے گھر پھٹے تے موجود ہوئے ایک اخبار ہے جس کا نام ہے دن اخبار دن اخبار دا ایک کالم ہے جس کا نام ہے گوشہ آفیت گوشہ آفیت 9 حدیثاں کٹھیاں ہوئیاں اہل سنت کتاباں دیا آنے چل دی پئی ہے میں ساری دنیا دے سامنے ذمہ وار ہاں پیغمبر اسلام دی حدیث ہے پیغمبر فرمایا کسے بشر نال محبت سوچ کے کرنا سمجھ کے کرنا اس واسطے کہ محبت تو بعد بڑے بڑے فیصلے ہوئے سن یا رسول اللہ کیڑے کیڑے فیصلے فرمایا دنیا دی بات نہیں میدان میشرج ہر بندہ اسے نال اٹھی سی دے نال محبت کرے ہو فیصلہ نہ ہو گیا بھائی فیصلہ نہ ہو گیا شامل ہو کٹھے ہو ساتھ دیو بچے دا جی ہاں جس نال محبت کرندہ ہو سی وہ اس نال میشور ہو سی ایون کے پیغمبر اسلام نے فرمایا اہل سنت اگر کوئی بھائی موجود ہے جاؤ تصدیق کر لو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کوئی کسے پتھر نال محبت کردہ ہو سی میدان میشر کے پتھر تے او بندہ اج ملے ہوئے ہو سی جی میں میری دو گوگلاں ملی ہوں جی ہاں محبت سوچ کے کر رہے ہیں ہاتھی سوچ کے بناویں رحمت سوچ کے بناویں نہیں سمجھ آ رہی چلو میں وضاحت کر دینا جڑا بندہ فرعون نال محبت کردا ہے فرعون نال میشور ہو سی جڑا موسیٰ نال کردا ہے موسیٰ نال میشور ہو سی جڑا ابراہیم نال کردا ہے ابراہیم نال میشور ہو سی جڑا نمرود نال کردا ہے نمرود نال میشور ہو سی جڑا رسول اللہ نال کردا ہے رسول نال میشور ہو سی جڑا ابو سفیان نال کردا ہے ابو سفیان نال میشور ہو سی جڑا علی نال کردا ہے علی نال میشور ہو سی جڑا معاویہ نال کردا ہے معاویہ نال میشور ہو سی تساں کیوں چپ کر گئے جڑا بندہ حسین نال پیار کریندا ہے اے حسین نال اٹھی سی جڑا یزید نال کریندا ہے یزید نال میشور ہو رہا فیصلہ کوئی لڑائی نہیں بابا ادھر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی زیت نہیں حسین دی محبت ایک اور فائدہ دس دینا اے بھی شیعہ سنیت متفقن علیہ پیغمبر فرمایا انی احب حسینہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں صرف میں کرتا ہوں فرمایا نہیں احب اللہ من احب حسینہ جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا اگر تو چاہنے تو محبوب خدا ہو وننے اگر تو چاہنے تو محبوب الہ العالمین ہو وننے اگر تو چاہنے محبوب رب العالمین ہو وننے پھر حسین نال محبت کر پریشان کا نہیں بھئی ایک بندہ ہے اس کا نام ہے رومیلہ سادہ گلہ میں تاں شروع کر دی کن بازار دے اچھا نہ ہمت ہو بدن میں تو سال بھی پار ہوتا ہے نہ ہمت ہو بدن میں تو سر بھی پار ہوتا ہے جو سر دے دے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے ادھر آ بہرے عشق پنجتن میں ادھر آ بہرے عشق پنجتن میں ڈال دے کشتی جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار اچھا موسم اعظم بڑھتے رہیں گے اللہ کی قسم کرتے رہیں گے اچھا اور تو لاکھ چھپے پردے میں یا روح یزیدی میں تیری تصویر پہ تسی دوویں بزرگو تڑیاں دوویں
دیاں چٹیاں دانیاں مولا دے جلوس سے چاہو تے اس بستی دا اے ایام سیدہ ایام فاطمیہ دا در خیال میں آخری پرس ہے جی. اور اس بعد پھر ربیع الاول دے میلاد اللہ جی میری طرفوں تواڈے ذریعے ساری قوم تک ایک خبر ایک تحفہ مولا علی دی طرفوں جی. میری ضمانت ہے میں آج بھی ذمہ وار میں کل بھی ذمہ وار. مطمئن ہو جا علی نال خوش ہو کے پیار کر. علی دی خاطر کوئی تکلیف آوی خوش ہو کے سہ. میرے مولا دا نوکر ہے جس کا نام ہے رمیلہ. اے رمیلہ میرے مولا دے سامنے آیا آدھے مولا میں تولے نال بڑی محبت کرداں بڑا پیار کرداں لیکن قبر تو ڈرداں میدان محشر تو ڈرداں آخرت تو ڈرداں. میرے اعمال کمزور ہیں مولا میرا انجام کیسا. تاریخ آدھی میرے مولا فرمایا تیرے سامنے کیا یاد ہے مولا یہ ہے پتھر. مولا فرمایا جا یہ پتھر جا کے لایا. رمیلہ گیا پتھر جا کے لایا. تانے مولا نے پتھر ہتھیلی تے رکھیا. فرمایا خود بھی سن لے میرے منن والا تک شوہر بطول دا پیغام بھی پہنچا. تو تا میرا نوکر ہے نا. اے پتھر علی نال پیار کرے. علی پتھر چھوڑ کے جنت نہ ونے تو تا پھر میرا نوکر ہے. میرے نال پھر پیار کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اگر علی نال پیار ہے تو نجات پکی ہے. ہاتھ بلند سارے بولنا حیدری. جی ہاں اگر کوئی پتھر علی نال محبت کرے علی اس پتھر نو چھوڑ کے جنت نہ ونجے تے اونوں چھوڑ کے کیویں ونجے جے دل تے لکھیا ہوئے یا علی. دل دے بہر عشق حسین دی مہر ہوئے. قدم قدم تے نام حسین چاونا حرز ایمان ہوئے حرز جان ہوئے. ہون بھی جا کے دیکھ لو لوگ ٹی ویاں دے کے بیٹھے. میں شہر چ گزر کے آیا بازاریں چ رش آئی دکاناں تے رش آئی. لوگ شاگبت پہ کر دیں لوگ خریداری پہ کر دیں بچے بچیاں نال. مگر ایسے منظر بھی میں ویکھن کالے لباس کالے کپڑے ماما بہنا نال. میں پچھلی مجلس پڑھیے تے نال ایک مستور آئی تے 4-5 سال دی بچی آئی وہ پیچھے ٹر دی آندی آئی تے او ہولے ہولے پئی آدی میرا بیٹا ذرا جلدی ٹر کدیں حسین دا ذاکر مظلوم دی شہادت پڑھنا. اتنے دن ہو گئے صدقے ہوا بھائی. آئے بیٹھو نا میں پہلا لفظ آکھیا میری اپنی آنکھیں چ آنسو آ گیا. اے عشق حسین دی گواہی. اے تہاڈی آنکھیں چ آنسو داونا مظلوم دے غم دی عشق دی سچی گواہی ہے. جلدی ٹور میری تھی کہ دائیں حسین کا ذاکر مظلوم دی شہادت پڑھنا ونے. اس سالے اندر جو حرارت ہے عشق حسین دی ختم نہیں ہوندی. میں آخری پیغام دے ماں زندگی باقی ملاقات پاتی باقی کربلا دی طرف میرا یہ پیغام ہے. اج اس امام دی بارگاہ تولا پرس ہے نا شیعہ قوم یاد رکھنا تولا امام تولا انتظار اچ بیٹھے. بلکہ ایک عالم دین فرمائے دن میرا 12واں امام اونج مومنان دے انتظار چھے جی میں کربلا چ حسین حبیب دے انتظار چھے جی میں کربلا چ حسین سعید دے انتظار چھے. تیرا 12واں امام حجت العصر علیہ السلام تیرے انتظار چھے. تو صاحب ایمان ہے اپنے امام نال رابطہ کر امام نال مربوط ہو جا. میری طرف پیغام پہنچ رہے ہیں بابا. اتنے سارے لوگوں ہزارہ دا مجمع اور تاری بستی دا نام ہی سیدہ والی شرکی ہویا. یقیناً سادات دے گھر زیادہ آباد حسین میں چونکہ ذاکر حسینہ وائز آل محمد میرے تے فرض ہے میں تیرے تک پیغام پہنچا دے ماں. امام نہ لگا رابطہ کرنا ہی میں تینوں کسے مسجد دے واس نہیں پہندا کوئی ڈھیر اعمال دے واس نہیں پہندا. سوکھا دیا طریقہ دسدا تیرا بستر پاک ہوئے تیرا لباس پاک ہوئے سمن تو پہلے وضو کر لے. جس ٹائم تینوں نیندر آمنی شروع ہو ونے اپنے 12ویں امام نال مٹھیاں گلاں کر. میں میک تے کھڑا تھا ممبر شبیر تے کھڑا تھا بزرگاں دی موجودگی کھڑا تھا. بستر پاک ہوئے لباس پاک ہوئے وضو کیتا ہوئے دل خالص ہوئے اپنے امام نال مٹھیاں گلاں کر. مولا تسا صاحب الزمان ہو مولا تسا مالک مکان و زمان ہو مولا تسا صاحب الامر ہو. میں گناہگار تاری رہیتا میری دھیاں بھی تاری رہیتیں میرے پتر بھی تاری رہیتیں. مولا میں انجو رو نہ سگیا جی میں حق ہے حسین بھی رو. مولا اگلے سال اگر میں زندہ رہا کوشش کرسا میں مظلوم دے زخموں دا بہتر علاج کرا. صدقے ہوں مولا ساڑے گناہ معاف فرما کے ریت شامل کرو. ذاکر حسین آنسو نال وعدہ پیا کر دئی تو انج کر معمول بنا تینوں ضرورت ہی نہیں تیرا امام تیرے نال خود رابطہ کر سکتا.
پیغام پہنچ گیا بابا؟ ہاتھ بلند کر کے میں دسو، میں تسلی ہو گئے، پہنچ گیا پیغام؟ اے ہون ایک میری طرف منت ہے، شہادت پڑھتا جو میں پڑھتا زمانہ نہ پڑھ سی، شہادت میں پڑھتا میں کرے ہاتھ میں نکھنا ساری قوم اگے، خصوصاً سادات اگے اس گناہگار دی چھوٹے جے نو کر دی ایک چھوٹی جی اپیل ہے، جس لئے تیرا امام نال تیرا رابطہ ہو ونجے، اور یقیناً ہو سی، جس لئے ہو ونجے نا اس ٹائم میری طرف ایک گل پوچھا ہے میرا مولا الطاف حسین میلسی علی آدھے میں صاحب الزمان دی توجہ دا ذاکرہ تے مولا اس دسے ہے تُسا عرش فرش دے مالک ہو، تُسا جنتی چو کپڑے منگا لیندے ہو، ہے مولا سن اس دسے ہے جدہ 12ویں امام ظہور فرمائے سن امام دا لباس بہو پرانا ہو سی، جنو سمجھ آئیے اندھے منہ چو ہے نکل آئیے، ہے مولا بسم اللہ کرا، ہے مولا تونا لباس پرانا کیوں ہو سی، تونا دادا تا جنتی جو کپڑے منگا لیندہ، تونا پرانا لباس کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے میرا مولا تینو جواب چاکے مومن خود فیصلہ کر، لیندی شام میں 4 سالہ دی دادی بغیر کفن دے دفن ہو گئے، جنہ دیا دادیاں پورے پونے 2 سال ایک لباس گزارے، جنہ دی 72 جنازے دھوپتے بے کفن پائے ہوں من شاباش ماتم دا ٹائم ہے بھائی، ماتم ہی کرنے وین ہی کرنے بھائی، آج دا پرسا ایک عظیم پرسا، آج دا پرسا ایک عظیم عبادت ہے، یکم محرم تو رومن لگتے ہو، تیاری تے روندے ہو، مکہ آمد تے روندے ہو، کربلا آمد تے روندے ہو، 2 محرم تے روندے ہو، کربلا دی زمین خرید کرن تے روندے ہو، خیمے پٹن تے روندے ہو، آکھا چا اکبر دی برچی تے روندے ہو، قاسم دے ٹکڑا تے روندے ہو، اصغر دے تیر نو روندے ہو، مولا دیا ضرب آلیہ دی چادر نو روندے ہو، شام دے بازارہ نو روندے ہو، داخلہ کربلا روندے ہو، واپسی تے روندے ہو، جو کچھ پڑھا ویندہ ہے وہ ہے امام دی بارگاہ تعزیت، امام دی بارگاہ پرسا، آج دی مجلس ہے امام دی بارگاہ انہاں دی یتیمی دا پرسا۔ میں جتھے شہادت پڑھانا گھٹ پر دن لوگ، میں جتھے شہادت پڑھا اتھے میں مومنین اگے گزارش کرتا، میری گزارش ہو دیئے اور کوئی جنازہ برآمد ہوئے نا جی تے دور تو کھڑ کے سلام کر کے ٹر ونجو گزارہ ہوندے، جدہ اس امام کا جنازہ برآمد ہوئے نا ایک دفعہ مونڈھا ضرور دیتا کر تے پھر پوچھا کر ہے مولا تیرے 4 سالہ دے پتر کفن کی میں بنایا، اے او مظلوم امام ہے جدہ کفن 4 سالہ دے شہزادے بڑھائے، میں سکتے ہوں میں میری اپنی آنکھیں جاسو آگے ہے ہون میں پڑھنے تیرے ہستے تائیں منگنے ناسو مظلوم دے زخمان دا علاج مجلس مکمل ہو بیسی، ساڑھے 12ویں امام تے 11ویں امام دے دکھ کائنات تو وکھرے حالی زمانے نو دسا نہیں گیا، ہر کہیں دے دکھ دفن تو بعد مک گئے، کہیں دے 50 سال بعد، کہیں دے 67 سال بعد، اے او مظلوم ساڑھا 12واں امام ہے تنجے نو تقریباً 1250 سال ہو گئے تے روندے ودے، اور کہیں نہ کوئی حق پہ روندہ ہوئے تے لوگ تسلیاں دیں دیں، تُسا ہونے میرے سامنے روسو، ماتا موسی روسو، گھر ویسو، آخر تا چپ کر ویسو، بلکہ روندے روندے تھک ویسو تا سیٹ کے ہو کہ یا سگریٹ پیسو یا پانی پیسو، ہی میں گل لے، مگر اس پتر تے دل دا دکھ دا اندازہ لا، جنو 1250 سال ہو گئے پانی نہیں، والا اب کا ین لکاؤ پاتا لگ دموے دمن، دادا تو لتھائی انجیں، میں جیتے زندہ راسا پانی نہیں تن خون روسا، ہاں خون سارے 2 امام رننے، یا امام سجاد خون رننے، یا سارے 12ویں امام خون روندن ہے تھڑے واسطے چھے بابا، مگر سجاد دے تے امام قائم دے خون رومانے چھو فرقی، اور رننائی 35 سال، اے رننائی 1250 سال، چل کنڈ کر میں ذاکر حسین نہ تیرے جگری چوہن کی بھی نہ آوے، 12 امام دی لڑی چو کل 2 ایسے یتیمین جنہ دے سر تے یتیمی دی پگ ماما بنی، سبحان اللہ، پہلے سجاد ہے دوجہ سارے 12 امام ہے، سجاد دے سر تے پھوپیاں پگ بنی، بھلا ہوگی بھلا ہوگی بھلا ہوگی، سجاد دے سر تے پھوپیاں پگ بنی، میرے 12ویں امام دے سر تے سرکار دی والدہ نے پگ بنی، 11ویں امام دے دکھ کائنات تو وکھرین،
یارویں امام دا پہلا دکھی کائنات تو وکھرائی میرے یارویں امام تو امت اس ٹائم وطن چھڑایا جدہ عمر کل 4 سال نہیں نکلی تو علی منہ جو ہے تاریخ دیئے 4 سال دے شہزادے اپنے باب علی نکی دے نال اونج ٹور پہ دیوے 4 سالان دا باقر سجاد دے نال ٹور پہ تاریخ دیئے دوان دے ویدے چھ فرق ہے جدہ سجاد تے باقر 28 رجب نو ٹورے آنا اے مڑ کے مدینہ نہ نوے دے امام علی نکی تے 4 سالان دے حسن عسکری مڑ کے ویدے آنی روزہ رسول جدہ 17ویں دفعہ 11ویں امام نانے دا روزہ کی تھا نا تے دور تو متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا ایک نوکر قریب آکیا دے ہم آقا مڑ کے کیوں ویدے ہو فرمایا شہزادے نو تو بھی آخری سلام کر لے نہ تائیں واپس ولنے نہ میں واپس ولنے میں سامر دفن ہو وجنے تائیں سامر شاباش بھلا ہو گئے بھلا اے حق پیدا کر دے آنسو بھی ہے نال ماتم بھی ہے گریا بھی ہے نال ماتم بھی ہے چل ایک اور لفظہ تھا بھائی سادات دیاں نسلان دا روگ بن گیا یہ جملہ جڑا میں پیا پڑھتا پہلے دور تو لاکے سادے آج دے دور تک جتنے سید ہن 3 قبرہ نو رون دے رہے اور 3 قبرہ سادات نو نہیں بھولیاں دسنا کیڑیاں قبرہ پہلی قبر بطول دیا دوسری قبر 6 مہینہ دے علی اصغر دیا تیسری قبر امام حسن عسکری دی ہے ہن کرو سوال میلسی صاحب قبرہ تو ہور بیان انہا قبرہ نو کیوں روندے رہ گئے پہلی قبر نو اس واسطے روندے رہے جو علی ایک نہیں 40 قبرہ بنائیاں دوجی قبر نو اس واسطے روندے رہے حسین نشانے مٹایا مگر اصغر بچ نہ سکا تے تیسری قبر نو اس واسطے روندے رہے حسن عسکری او غریب ہے جائے اپنی قبر اپنے ہاتھ نال بنائیاں کائنات جو کوئی بندہ میں نے دیکھا جس بندے اپنی قبر اپنے ہاتھ نال بنائی ہوئے جس بندے دے منہ جو ہے نہیں نکلی راوی روایت کرتا ہے تے زہری ملی ہوئی آئی میرے امام نو اپنے ہاتھ نال قبر بنائی نے راوی روایت کرتا ہے میں امام دی خدمت گیا امام اپنے پیر لٹکا کے قبر اچ بیٹھے تے بار بار اپنی قبر والے پاسے ویدے راوی ادے میں سلام کیتا ہے میں پوچھے مولا قبر کہیں دیئے میں نے فرمایا میں مسافر دی مولا آپ نے ہاتھ نال زندگی اچ قبر کیوں بنائی ہوئے فرمایا میرے پتر دا سن چھوٹا ہے تینو پتہ ہے نا یہ مسلمان سارے 72 جنازے تھوٹھے چھوڑ کے ٹور ونجن دے آدھی ہے زہر میں نو کھا ویسی دفن تا میں ہو ویسا صدقے ہوا میں صدقے ہوا اے میں لفظ گھٹ جگہ تے آدھا میری ہر سی ڈی ایچ نہیں آج پتہ نہیں کیوں دل پیا کریں دے مجمع سمجھدار ہے میں لفظ آکھی ونیا اور یہ لفظ ذاکری تو ذرا ہٹ کی ہوئے سارے جتنے امام زہر نال شہید ہوں دن خصوصاً بزرگاں دے حوالے پہ جملہ کردہ تحقیق تو بات یاد ہے سارے جتنے امامانو زہر ملے نا سارے امامانو سخت زہر ملے مگر 11ویں امام نو معتمد عباسی سخت زہر نے دیتا اللہ کرے میں سمجھا لما سخت زہر نے دیتا نرم زہر دیتا اسے کہے پوچھے نرم زہر کیوں دیتا ہی یہ آدھے میرا اصل مقصد ہے قائم نو گرفتار کرنا ہائے 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 اے اتنا تڑپے قائم مجبور ہو کے پیو نو ملنا وے میں ہاتھ جرسنیاں پالا نہیں سمجھ آئی تو انہوں شیعہ ہوا تو سمجھ گئے ہوا چل میں پھر تھوڑی وضاحت کر دینا بھائی اوکھا زہرائی حسن مجتبادہ زہر ہلا حل انج 27 سفر شام دے ٹائم افطاری اچ مولا نو زہر ملا مولا ایک رات تڑپے 28 نو شہادت ہو گئی اس تو اوکھا زہرائی رضا دے بابے دا بغداد دے قیدی دا ساڑھے مولا نو 23 رجب نو زہر ملا 2 راتہ تڑپے 5 نو شہید ہو گئے میں پھر آدھا ہے تو لے واسطے چاہے کیوں نہیں پہ کر دے دادا 11ویں امام دیواری ہے یہ 2 ربیع الاول نو امت زہر دیتا ہے 8 ربیع الاول نو شہادت 6 دن پورے ماؤ کے بزنس دے طرف دے رہ گئے جس ہے گیتی امام دے دکھا تھے میں سچ کے ہوں معافی دیو تا اگلا لفظ میں آکھاں بابا تھک سوتا میں جلدی چھوڑ دے سا جب تک تو آلے جی ہمتیں سن دے رہو مولا دے دکھ اے گل سمجھائے بھائی
تے جتنے دن مولا موت دے بستر تے تڑپے، میں جھوٹ بولا جنازے والا میری شفاعت نہ کرے، 10 بندے امام تے مقرر جنہاں دی ڈیوٹی ہے جو اے امام دس نہ سکے جو میرا قاتل کون ہے۔ سجے ویندے ہے تے قاتل نظر آندے ہے، کھبے ویندے ہے تے قاتل نظر آندے ہے۔ میری سیڑیاں سن سو اس جملے تے ہر جگہ تے مجلس تمام ہے۔ 6 دن میرا امام موت دے بستر تے تڑپتا رہا تے قائم دی ماں وین سن دی رہ گئی۔ جدہ ای ہو رات آئی ہے نا، 8 والی رات آئی ہے نا، اس لئے بی بی دروازے تے یہ تک الباب کی تے فرمایا مسلمانوں میں اسے غریب دا حرم 6 دن ہو گئے میرا شوہر تڑپتا پہ تو سا میں نے کول نہیں آمان دین دے، ایک رات آستے تا میرے حوالے کر چھوڑو۔ میں پوچھ رہے مولا تو آنے تو بعد میں کی نوانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وین کر کر نہ کر حسین کا حق بھئی مظلوم فرمیندے میں نے وین کر کے نہ کر۔ جیسے لے حسن عسکری علیہ السلام دے پاک حرم نے گل کی تھی نا، مسلمانوں ایک رات استے تا میرے حوالے کر چھوڑو، اس سے لے ایک ظالم نے نبض دے ہاتھ رکھے، اس جملے دی معافی دی، نبض دے ہاتھ رکھے، دوسرے ساتھی انوادہ دے چھوڑو ہون نہیں بچتے۔ میں سچتے ہوں بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا، اے ظالمہ دے چھوڑو ہون نہیں بچتا۔ زندگی دی آخری رات یعنی آج علی رات امام دہ غلام جس کا نام عقید غلام موجود ہے، سرکار دے حرم موجود ہے، جناب نرجس خاتون پاک صلوات اللہ علیہ، امام حسن عسکری موجود ہیں۔ اور میں سوال کرنا کوئی بندہ زہر پیون تو بعد 6 دن تڑپ در رہے ہوگے، وقت موت دی کیڑی حالت ہو سی؟ بولو میرے ناجنہ دیاں چٹیاں داڑیاں، یہ وجہ تاریخ آدھی زندگی دے آخری لمحات یستاربو علی الفراش ینقلبو علی الفراش، قائم دا بابا ایمیں تڑپ دا جی میں آدھ کٹھا پرندہ زمین کو تڑپ بابا پرندہ زبا کر کے زمین کے چھوڑ دے ہو۔ بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا توڑا۔ ہاں بھائی میرے امام کا جنازہ تیار ہے، صدقے ہوا اے ہوئے جنازہ جڑا پتر نہ چاہ سکے۔ میں کداں سوچے نا جڑے بندے اس امام دی شہادت نہیں روندے، میرے ایک سوال کا جواب دیو، میں نو تاریخ اسلام میں کوئی ایسا پتر بکھاؤ جس تا باپ مر جائے تے اسے روز پتر گھر دے دروازے بند پیا کرے گا۔ واہ واہ جنہیں سمجھدار ہم ترے موچو ہے نکل آئی۔ ہاں دو ہی تو مظلوم ہیں نا جنہیں جنازے چھوڑ کے ٹر پیا، پہلا سجادہ جڑا کربلا چھوڑ کے ٹر پیا، دوسرا میرا قائم امام حالی بابا دفن نہیں ہویا تے گھر چھوڑ کے ٹر پیا۔ اور وین کریے جی میرے مولا دا تابوت آوے جنازہ آوے، زیادہ انتظار نہ کراویے، جتنی ہمت ہے تو 2 لفظ دکھاں دے سنیں نا تے حیران ہو کے نہ سن سو۔ میں جو مسائب پڑھنا میری پڑھی ہوئی روایت ہوں گی۔ اللہ گوائے زہر امام نو ملی ہوئی آئی، کہلے سجے ڈھل ویندے آئے، قریب کہیں کہویلے کھبے ڈھل دے آئے، دادا امام سجے ڈھل دے آئے، کہیں کہویلے کھبے ڈھل دے آئے، تاریخ دی لفظ موچو ہی کو نکل دا ہے شام کھا گئی سادات نو، شام کھا گئی آل رسول نو، کوئی جتھے تڑپا نام شام نہ لیا۔ میں صدقہ ہوں بابا، کہلے سجے ڈھل ویندے آئے، کہلے ٹھکبے ڈھل ویندے آئے، جگر کباؤ پیا ہوندا، عقید غلام جگر دے ٹکڑے ہتھا دے جھلے دا، کہیں کہویلے وین کر کے آدائی مولا ایہور مانے تیری ایک بھیڑ ہوئے، ایہور مانے کوئی مدینے دی سید زادی ہوئے، میرے نال رل کے جگر دے ٹکڑے سنبھالے،
جس لے چہرے تے دید پئیے موت دی زردی آئیے عقید نو خیال آیا ہے جلدی دنال دوڑے آئے پانی دا جام لے کے آیا جڑے پہ تحاشا ماتم دے آدیو جدہ پانی امام دے سامنے آئے حق بندہ امام پانی پیوے میرے امام پانی نہیں پیتا اتو رات ود گئی اتو آسو ود گئی عقید دی آوازن دی مولا تانا جگر کباب ہو گیا ہے تو سا پانی کیوں نہیں پیتے اس لئے امام دی آوازن دی ہے اپنی قسمات میں نو تا مل گئے کربلا مجدہ دولا دیرا خنجر دے تلے آتا زینہ بطرے کھا ماتم غریب بندہ کر لے ماتم مظلوم بندہ ہر آزادار کا حد سرتے ہونا چاہیے جڑے ماتمی سرد ماتم نہیں بے کر دے آج بھی ماتمی جلوسہ دی قیادت میرا باہوہ امام فرمائیں گے میری پڑھی ہوئی روایتیں میرا باہوہ امام آج بھی ماتمی جلوسہ دے اگے جدہ دوڑ گئے امام سرد پرسہ کریں گے جتنے ازادار ہو سرد ماتم باہوہ امام دی سنت فرمایا میں نو تا مل گیا ہے کربلا میرا دادا حسین منگدہ ڈر گیا جڑا خنجر دے تلے آدھا زینب ترے کھا گئی ہے اس لے علی دی فرماوے اس لے پانی منگے آئی جس لے بھیر مجبور اگر میرے پاسے ویکھو جو روایت سونے پہ سونے آنسو لگتے ہیں امام دے غم میں اگر میرے پاسے سارا مجمع ویکھے جو روایت لفظن میں سناوا جو کتنا ظالم ظاہرہ تاریخ دیئے ترائے دفعہ عقید غلام جام پیش کیتا میرے امام اتنے کمزور آئے جدہ جام سنبھلے دے آئے غریب دے ہاتھ کا مان دے آئے جام زمین دے جھن پانا حقل مار کے آدھے آئی ہو ارمان آج دادی زہرا ہو بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جلے ماتم پہ کرتے ہو سیدہ ترہ پرسہ قبول فرماوے ہون میں نو دیو اجازت میں آؤ کے جملہ تے آگیاں جنہ دی چٹی داڑی اس لئے امام دی آوازاں دی عقیدہ میرا آخری ٹائم آگیاں منت اللہ دوسرے کمرے جو چلا جو اے آدھے مولا دوسرے کمرے جو کاؤنے سید آدھے میرا 4 سالہ دا قائم نماز پڑھتا بھی ہے جا انہوں بلا کے لیا انہوں آگ تیرا بابا لازدہ مہمان عقید روایت کر دے جدہ دوجے کمرے چایا میں ویکھے آئے میرا امام نماز پیا پڑھتا اس قیام کیتا میں ویکھا رہا جدہ اس دوسرا سجدہ کیتا سجدہ لمبا ہویا ہن میں آدھا آیا نا جدے منہ چوہیرہ نکلے جدہ باروے امام دا سجدہ لمبا ہویا عقیدہ دل گھبرایا کنال مولایا حقل مار کے آدھے سار چاہیا بابا لازدہ مہمان آوازہ دیے جھل جھل نمازہ پڑھ وہ بابے مظہر کھاگ بابا سردہ پرسا بابا سردہ پرسا سردہ ماتم شلگئی نادا ہو جنہ جوان بیٹھے ہو ماتم کرنا جوان لگا میں حقل مار کے آدھے عبادت گھٹا سجدے جو سرچا تیرا بابا لازدہ مہمان میں جتھے پڑے ہے تو سا میری اس امام دی شہادت جوان جتھے سیدھی سن سو تو انہوں انہا جملہ تے میری مجلس مقبی نظر آسی ہون میں آتا اللہ کرے جڑا بندہ اس جملے تے ہائے نہ کر سکے ماتم نہ کر سکے سب کچھ ہوئے امام دا آزادار نہ ہوئے عقید روایت کر دے میں قائم امام دی کلائی نہ پیے یارویں امام دے پاسے ٹریا میں دروازہ کھولیا جڑا پہلے موت دے بستر دے تڑپ دا پیا جڑا قائم دے دید پئیے بیماری بھول گئی بازو دراز کر کے آدھے تو میلوں میں لگی میں یوسف یعقوب نہ مل رہا میں تنوں میں ملتا دن حسین اکبر نہ مل رہا آواز آندیے میں نازدہ مہمانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم کر دیو تو میں اگلی روایت پڑھ دا جی نوکری جی بابا نوکری
آواز آندی ہے ملن آئی آئے اوہ مل جی میں یوسف صدقے ہوا اوہ مل جی میں یوسف یعقوب نو ملیا میں اوہ ملدا جی میں حسین اکبر نو ملیا میرے مولا نے 4 سالان دے پتر نو چاہیا ہے سینے تے لٹایا فرمائے دن قائم بیٹھا میں لازیتا مہمانا میریاں وسیعتہ سن لیں آواز آندی ہے میری پہلی وسیعت ہے میرے جنازے تو بعد گھر نہ روے امت بڑی ظالم ہے آواز آندی ہے میرے جنازے تو بعد گھر نہ روے امت بڑی ظالم ہے آواز آندی ہے تیری غائب دا پردہ بڑا لمبا ہوئے سی ظہور دی دعا مقدر ہوئے آواز آندی ہے جدہ ظاہر ہوئے دادے دی تلوار چاہوے گھوڑے تے سوار ہوئے انہا مسلمانہ تو پہلے پچھنا ہے انہا زہرہ دربار کیوں پھلائی آئی انہا موسن کیوں مارے آئی دیئے پسلیاں کیوں توڑی تیری آدھی آئی بابا سارا مجمع ماتم پیا کردہ ہے آواز آدھی دا تلوار چامیں انہا تو پچھنا ہے شام دے بازار میریاں دانیاں کیوں گئیاں جو عربی دے لفظن میں سنا دے وہاں ہونا آئین شہادت جملہ تھا انہاں نو انتظار میں انتظار مقامہ سید دی آواز آدھی یا سیدہ اہل بیتی آسکن الماء انی ذاہبنی للہ فرمایا پانی پلا میں اللہ کا مہمان میرے مولا پانی پلایا ہے فرمایا وضو کرا میں نماز پڑھنا چاہتا او آیا نا جس بندے دے منہ چوہائے نہ نکلے قائم امام نے وضو کرایا یاہی دی نماز شروع ہو گئی اوہ ماتویہ نماز مک گئی قائم یقین ہو گیا پڑے پڑ دیا انہا للہ صدقے بھلا ہوئے بابا جدہ ایمان بارو جی نوکری بابا جی میری نوکری نماز مک گئی ہے میرے امام دا روح پرواز کر گیا سونا جنازہ آیا سونا کفن ہویا حالی جنازہ بھی ہوتے پیا فوجہ گھر نو گھیریا کوئی آدھائی قائم دی ماں دے حق چرسیاں پالو کوئی آدھائی نو دربار بلا لو امام رو رو کے پیفر میں دے سجاد نہیں میں قائم ہاں میری ماں دربار نہ جاوے ہوئے پتر جے جینا ماتا ہوئے پتر جے جینا